السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے کہ موجودہ دور کے اندر کلمہ پڑھ لینے والے، مسلمان کہلانے والے، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ لینے والے کس طرف جا رہے ہیں؟ اکثریت ان کی کس طرف ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ پہلے نمبر تو یہ ہمارا سوشل میڈیا جو یہ اتنا عام کیا گیا ہے، اس کے اندر اچھائیاں کم نظر آئیں گی، برائیاں زیادہ نظر آئیں گی۔ اس کے اندر عوام بھی ملوث، سیاسی لوگ بھی ملوث، اور بعض پڑھے لکھے تہجد گزار بھی ملوث، اور بعض علماء یا ان کی اولادیں بھی ملوث۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے دو انگلیاں جیسے برابر برابر ہے، اس طرح میرے ساتھ ہوگا وہ۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے اس شخص کا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ قرآن پاک ہم کو کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اور فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ اے ایمان والو، دیکھو بدگمانی کرنے سے بچو۔ یہ فائدے مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے۔ ذرا سی کوئی بات سنی اور آگے پھیلا دی، غیبت کر لی۔ اور غیبت کرنا تو یہاں تک بتایا کہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کے کھانا۔ کون اس کو پسند کرے گا؟ تو پھر غیبت کو کیسے پسند؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ میں نے آپ کے اندر کوئی برائی دیکھی، اب میں ڈائریکٹ آپ کی تو اصلاح کر نہیں رہا اور لوگوں میں مشہور کر رہا ہوں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ اونچ نیچ ہوئی اور یہ گڑبڑ ہوئی۔ اب میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ ہے غیبت۔ اگر واقعی میں آپ نے ایسا کام کیا تھا اور پھر میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، تو یہ ہے غیبت۔ اور اگر آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا بلکہ میں نے سنی سنائی کے اوپر جو ہے آگے پھیلا دیا، تو یہ تہمت ہے، الزام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ کرتے ہوئے آج مسلمان ذرہ برابر بھی اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والوں، ذرا کل کی فکر کر لو۔ کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے رائی برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ سامنے پیش کر دیا جائے گا، رب العالمین اس کا حساب و کتاب لے لے گا۔ ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھ لو، اور اس چیز کی فکر کرو، میں نے کل جو کامیابی کے اعلان کا دن ہے وہاں پر میرے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا یا میرے لیے بربادی کا اعلان ہوگا۔ میرے اعمال جو ہیں دنیا کے، وہ آخرت کو اچھا کرنے والے ہیں یا آخرت کو میری برباد کرنے والے ہیں؟ اس طرف ذرا سی توجہ۔ رب نے فرمایا اللہ کا ڈر اور خوف رکھ لو اپنے اندر۔
اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ مجھے کئی لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے پوسٹیں بھی بھیجیں کہ جی یہ ہمارے پاس آئی ہیں، اور وہ تھی جامع ستاریہ کی مناسبت سے۔ میں نے وہ پڑھی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی یہ انجانے میں یا کسی کے کہے میں آ کر یا واللہ عالم کسی پر کوئی غصہ اتارتے ہوئے کس وجہ سے یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی 3 دن تک طلباء کو کھانا وغیرہ نہیں دیا گیا اور وہاں پانی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً پاکستان آئے ہوئے، میں پہلے سعودی اور دبئی میں تھا، پاکستان آئے ہوئے مجھے تقریباً 25 سال ہو چکے۔ میں نے تو اس تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھا ایسا کہ 3 دن تک یہاں طلباء کو کھانا پینا نہ دیا گیا ہو، اور اس میں نام لے لے کر کے مولی اویس، مولی صہیب، اب فلاں اور فلاں فلاں، جبکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ یہاں تو میٹر جل گئے تھے اچانک، یہ بارشوں کے دن تھے، اس وقت میٹر جل گئے اور چھٹی کا دن تھا، الیکٹرک والے بھی نہیں آئے، ان کو بلایا جا رہا تھا، اور وہاں سے جب اگلے دن وہ الیکٹرک والے آئے، انہوں نے چیک کیا، پھر انہوں نے اس سے اگلے دن آ کر کے اس کو صحیح کیا۔ لائٹ تو نہیں تھی، 3 ٹینکر یہاں بنے ہوئے ہیں، 2 ٹینکروں کا پانی اسی لائن سے جہاں سے وہ میٹر جل گئے تھے وہاں سے جاتے تھے، تیسرا ٹینک موجود تھا اور وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ کم از کم سوچیں 3 دن تک وہ کہاں سے کھاتے پیتے رہے اگر ان کو یہاں کھانا پینا نہیں دیا گیا تو پانی کہاں سے پیتے رہے۔ مجھے یاد آیا کہ البتہ ایک دن ایسا تو ہوا تھا کہ ناشتہ صبح سویرے ہوتا ہے 6:30 7 کے درمیان تقریباً، اس روز ناشتہ لیٹ ہو گیا، 9:30 اور 10 کے درمیان وہ ناشتہ کرایا گیا۔ ایسا تو ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک کھانا پینا ہی نہ دیا جا رہا ہو۔ بالکل یہ اتنا بڑا جھوٹ جامع ستاریہ کے اوپر الزام لگانے کے لیے پتہ نہیں کس نے ان سے کروایا، یا انہوں نے کس بھیس کے اوپر یا کس سے ناراضگی کی وجہ سے یہ کر دیا ہے۔ میں تو اپنے ان بھائی سے کہوں گا کہ اللہ نے جیسے فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفس کو چاہیے ہر انسان کو کہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے دیکھے کہ اس نے کیا کچھ اپنے لیے بھیجا ہے، وہاں پر کیا بینک بیلنس کیا ہے، اچھائیوں کا یا برائیوں کا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ آ کر کے جامع ستاریہ کے مدیر صاحب یہاں موجود تھے، ان سے کہتے، یا اور موجود تھے یہاں پر اساتذہ سے کہتے، لیکن ایسا پوری تاریخ میں جامع ستاریہ کے کبھی بھی نہیں ہوا کہ 3 دن تک یہاں نہ کھانا دیا گیا ہو طلباء کو، نہ پانی دیا گیا ہو۔ اور تو نمازیں کیسے پڑھتے رہے بغیر وضو کے وہ نمازیں، جبکہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ یہاں نمازیں ہوتی رہیں اور تمام طلباء ماشاءاللہ یہاں نمازیں پڑھتے رہے۔ بہرحال میں اپنے اس بھائی تک اگر میری یہ آواز پہنچ جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں بھی، آپ بھی اور دیگر سننے والے بھی جو اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، ان سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سچائی ہے تو وہ جس نے غلطی کی ہے اس کو آ کر کے پکڑیں، اس کو کہیں، اس کی اصلاح کریں، نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر آپ غیبت کرنے کے مرتکب ہو جائیں یا تہمت الزام لگانے کے مرتکب ہو جائیں اور اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں، تو وہاں آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت فکر کرنے کی ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے۔